سوال یہ ہے کہ خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، کیا واقعی اس کی ممانعت ہے یا ایسے ہی لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی؟ یاد رکھیں کہ جمعۃ المبارک کے دن میں کپڑے دھونے کی کوئی بھی ممانعت نہیں، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس دن کے اندر بھی کپڑے دھونا ویسے ہی شرعاً جائز ہے جس طرح عام دنوں کے اندر جائز ہوتا ہے، تو لہٰذا اس شبے میں نہ پڑا جائے کہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لوگوں کی ایسی باتوں کی طرف کان نہیں دھرنے چاہیے اور اس طرح کی باتوں کو عام بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ واقعی یہ بات کنفرم ہے، اور اس کے لیے علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ گھر کے جو میل افراد ہیں ان کے ذریعے سے کسی مفتی صاحب سے رجوع کر لیا جائے، ان سے مسئلہ دریافت کر لیں، پھر اس کو عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں، بشرطے کہ پہلے ہم نے اس کی تصدیق کر لی۔ جب تک تصدیق نہیں کی بلا وجہ اپنی طرف سے سینہ بسینہ اسے پھیلانا نہیں چاہیے، بطور خاص ایسے مسائل کہ جن کی دین میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، ان کو اس طرح پھیلاتے رہنے سے پھر دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مختلف ایسی باتیں کہ جن کی دین میں اصل نہیں ہے ان کی ترویج ہوتی ہے، وہ پھیلنے لگتی ہیں اور لوگوں میں باعتبار عقیدہ کے ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے علماء سے مربوط رہنا ہے، اور قرآن نے بھی حکم یہی دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو پھر اہل علم افراد سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا کرو، اور جب سوال کرنے سے علم آ جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ یہ تو بہت برسوں پہلے ہی عرض کرتا ہوں کہ اب شاید امت کو اچھے دماغ ملنا مشکل ہے، جو پہلے کے ہیں اچھے علماء جن پر فخر کیا جا سکے، ایسے بہت مشکل ہے۔ سوشل میڈیا سارا وقت لیتا ہے، سوشل میڈیا آپ بولے علم کے اضافے کا سبب ہے، چلو ہوگا، لیکن جو خرابیاں اس میں نا ان کا غلبہ، خرابیاں کریں، اس لیے اس سے تو جان چھڑا دینی چاہیے، اس کو ضروری نہ ہونا، ہم لوگ اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارا فیلڈ بھی الحمدللہ مجھے تو زیادہ استعمال بھی نہیں آتا، اس کو فیس بک تک پہنچنا بھی مجھے نہیں آتا کہ میں جو چاہتا ہوں تلاش کرتا ہوں، میں اپنا کام، مجھے ہم کو تعزیتیں کرنی ہوتی ہے، یادتیں کرنی ہوتی ہے، پھر مطلب وہی تنظیمی کام وغیرہ، تنظیمی مشورے، تو زیادہ تر یہی ہمارا استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ مفید ہے، اور اس کا استعمال کرنا اچھی نیتوں سے کارل فواب ہو جائے گا، لیکن جنرل جو استعمال کرنا اس کا آپ سب سمجھ سکتے ہیں کتنا مطلب رسکی ہے، تو اس میں دیکھ لیجیے۔ انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ یاد رکھیں حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اس کے اندر بلا وجہ شرعی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب فرض ہے تو علی الفور ہے، یعنی فوری جانا۔ بعض اوقات آدمی کئی اپنے کام کاج اور دیگر معاملات کی وجہ سے حج کو مؤخر کرتے ہیں، اور بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہ روایت بھی باقاعدہ لکھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ روایت بیان کی ہے کہ جو شخص اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے حج کو مؤخر کرتا ہے تو وہ آدمی دیکھے گا حاجی حج کر کے واپسی آ چکے ہیں اور اس کا کام وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، اس کا کام وہیں پڑا، یعنی کہ وہ کام
بھی اٹکا ہوا ہے گویا کہ، اور حاجی حج کر کے بھی واپسی آ چکے. تو پہلی فرصت میں جب حج فرض ہے جن پر بالخصوص، وہ حج کی اس طرح تیاریاں بھی کریں اور حج کی ادائیگی بھی کریں. بڑھاپے کا انتظار کرتے رہنا، ابھی یہ ایک مکان ہے تو دوسرا مکان لینا ہے، کاروبار ہے، کچھ بچوں کی شادیاں ہیں، کچھ یہ معاملات ہیں، تو ان کو بیچ میں کبھی بھی کس طرح کے یہ آزار، یہ وہ نہیں آزار کہ جو شریعت مطہرہ جن کو عذر باقاعدہ مانے.